مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بدلتے موسم کے ساتھ مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات گھر کے بڑی عمر کے افراد، چھوٹی عمر کے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں، بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے، گرمی سے جب سردیاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، تو اس میں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں، کسی کی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، نزلہ، زکام، بخار، سینے کے امراض، اسی طرح گلے کی خرابی، بعض اوقات صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو گلا خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور گھر کے چھوٹوں بڑوں سب کے لیے یوں سمجھیے کہ بظاہر ایک طرح سے آزمائش کا یہ سبب بن جاتا ہے۔ اب ان سے نمٹا کیسے جائیں، ان بیماریوں کا کیسے مقابلہ کیا جائے، اور اپنی حفاظتی اقدامات کیسے کیے جائیں، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، تو اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، سردی سے تقریباً سب ہی کم و بیش افراد متاثر ہوتے ہیں۔ کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، کسی کی آواز خراب ہو جاتی ہے، کسی کا گلا بیٹھ جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتے ہیں، اسی طرح مختلف بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹی عمر کے بچے اور بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، چونکہ ان میں قوت مدافعت یہ کم ہوتی ہے، قوت مدافعت یہ کم ہوتی ہے، تو اس لیے اس عمر کے افراد، اس عمر کے بچے یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، سردی میں احتیاطی تدابیر بھی ہم اختیار کریں، اور کوشش کر کے اپنا سر، اپنا چہرہ، اپنی ناک اور اپنے کان اور منہ کو یہ ڈھانپ کر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل نزلہ، زکام، بخار اور جسمانی کئی بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ نے حفاظتی اقدامات تو ارشاد فرما دی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارا سلسلہ ہے روحانی علاج، تو کوئی روحانی علاج بھی اس کے حوالے سے اگر ارشاد فرما دیں۔ نزلہ، زکام، مختلف بیماریوں سے حفاظت کا، چلے میں روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ اگر جیسے بدلتے موسم کے ساتھ مختلف بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیشگی ہی ان امراض سے محفوظ رہ سکیں، تو اس کا وظیفہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کا رسالہ جس کا نام ہے بیمار عابد، اس میں ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ نزلہ، زکام، کھانسی، سینے کے جو امراض ہوتے ہیں، دمہ کی شکایت ہوتی ہے، الرجی بعض اوقات ہو جاتی ہے، ڈسٹ الرجی کسی کو ہو جاتی ہے، تو اس طرح کی اگر معاملات ہوں تو سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر تین بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر چاہتے ہیں کہ بچے بھی ان امراض سے محفوظ رہیں، تو گھر کے جو بڑے ہیں، والدین ہیں، سرپرست ہیں، تو یہی وظیفہ پڑھ کر بچوں پر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی بھی حفاظت رہے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سلسلے کی ابتدا میں ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ، اور وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے روحانی علاج وہ ہوتا ہے، وظیفہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں حادثات سے بچنے کا روحانی علاج۔
آج کل دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے، ٹریفک کا حادثہ ہو گیا، گھر سے نکلے کہیں گر جانے کی وجہ سے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، مختلف طریقوں سے حادثات ہوتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں. تو حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کا ایک بہترین روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے. اس کے اوپر عمل کیجئے گا تو آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. دیکھیے، جب بھی گھر سے نکلیں، گھر سے باہر نکلیں تو ایک دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا جو ہے یہ گھر سے نکلنے کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے. ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے، جب بھی گھر سے نکلیں تو یہ دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہر قسم کے حادثات سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تھا حادثات سے محفوظ رہنے کا وظیفہ. تو مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر نکلیں. اسی طرح بچوں کو بھی ہم یہ دعا یاد کرائیں، ابھی سے ہی یاد کرانا شروع کر دیں بچوں کو، اور بچوں کو تاکید بھی کریں، بچوں کا یہ ذہن بھی بنائیں کہ جب بھی آپ بیٹا گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کر آپ نے نکلنی ہے. بچے مدرسے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی کام سے نکلیں تو والدین، گھر کے بڑے سرپرست اپنے بچوں کو تاکید کریں، یہ ذہن بنائیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلنی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے. اسی سے ملتا جلتا ایک تھوڑی سی معلومات بھی آپ سے لینا چاہوں گا، اور روحانی علاج بھی معلوم کروں گا آپ سے، اور ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی ذہن میں یہ آئے. یہ تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا ہو گئی حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے. اب سفر پر ہم جاتے ہیں نا، جی جی، سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس کا بھی کوئی خاص وظیفہ ہے کہ جب سفر پر روانہ ہو تو روانہ ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں، جس سے وہ ہماری بھی حفاظت رہے اور ہمارے ساتھ جو ساز و سامان ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. مختلف شہروں میں جیسے کسی کا سفر ہوتا ہے اور کراچی سے باہر جا رہے ہیں کوئی، یا اپنے ویسے ہی اپنے ہی شہر میں کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، مدنی قافلے بھی، مدنی قافلے ماشاءاللہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں، تو سامان بھی محفوظ رہے، اپنی بھی حفاظت رہے، اور جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہ گاڑی بھی جو ہے نا وہ محفوظ رہے، وہ بھی حفاظت. کوئی ایسا جامع کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. اولاً تو یہ کہ جیسے بھی یہ دعا بتائی یہ بھی بہت جامع دعا ہے جی. اس کے علاوہ یہ کہ سواری پر سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھنے، اور عمومی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب یہ سفر کا سلسلہ ہوتا ہے تو اسلامی بھائی باقاعدہ اس کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے اسلامی بھائی کو یہ یاد ہو جاتی ہے. تو سواری کی دعا پڑھ لی جائے گی تو انشاءاللہ سوار محفوظ رہے گا. اچھا، اور انشاءاللہ سامان کی بھی حفاظت رہے گی. سامان کی بھی حفاظت رہے گی تو ہوگا ہی. چلیں اپنی حفاظت کے لیے اب گاڑی بھی محفوظ رہے، گاڑی کو بھی نقصان نہ ہو. ہوتا ہے بعض اوقات اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، حادثات سننے کو ملتے رہتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بھئی سفر پر جا رہے تھے، اچانک ایسا حادثہ ہوا، یا اچانک ناگہانی طور پر کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، یا بریک فیل ہو گئے. تو اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے کہ گاڑی کو بھی نقصان نہ ہو، گاڑی بھی محفوظ رہے. جیسے بائک پر عموماً سفر کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ ہو کہ پڑھ کر ہم گاڑی پر دم کر دیں، اس کا بھی ہے اس حوالے سے کوئی روحانی دم نہ کریں. یہ دعا جیسے ہماری سواری کی دعا یہ پڑھنے، اور اس کے ساتھ ایک دعا اور ہے جی، وہ اگر پڑھ لیں تو انشاءاللہ سواری بھی حادثات سے محفوظ رہے یعنی گی. سوار تو محفوظ رہے گا ہی، سواری بھی محفوظ رہے گی. اور صحیح بات ہے کہ سواری محفوظ ہو گئی تو سوار بھی محفوظ ہو جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. تو وہ دعا یہ ہے کہ جس وقت ہم سواری پر سوار ہوں تو اپنے سواری کی دعا پڑھیں. اب ایک اور دعا پڑھ لیں. ایک اور دعا ہے؟ ایک دعا ہے، مختصر سی ہے، بہت آسان سی، اور اچھا پڑھنے میں بھی نا بڑا لطف آئے گا اس کو. اچھا، کیونکہ تھوڑی سی کچھ جو چیز اٹریکشن ہوتی ہے نا، تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہیں، اچھا، تو وہ ذرا دل چاہتا ہے کہ اس کو پڑھیں. اب وہ دعا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم. بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم. اس دعا کو پڑھنے اگر یاد نہ ہو تو 12ویں پارے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 کا یہ حصہ ہے. جی جی، صحیح. سورہ ہود کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 12. پارہ نمبر 12.
تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی نوٹ کر لیجئے اس دعا کو، جب بھی آپ سفر پر روانہ ہوتے ایک تو سواری کی دعا پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنی ہے، فوراً ہی پڑھنی ہے، فوراً پڑھ لیں، بہت صحیح ہے، چاہے تو فوراً پڑھ لیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی حفاظت رہے گی، اور جو آپ کی گاڑی ہے اور جو بھی سواری ہے آپ کی، انشاءاللہ عز و جل حادثات سے، ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میرا نام عبدالرحمان ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالرحمان بھائی، استخارہ کرنا تھا کہ مجھے نا اسکول کا کام یاد نہیں ہوتا، یاد ہوتا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور بھول جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یاد نہیں ہوتا، صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل رہنا ہے آپ نے، ڈائری اور قلم بھی جلدی سے ساتھ رکھ لیجئے گا۔ جی مزید کال۔ میرا روزگار وغیرہ بند ہوا ہے نا، بہت ہی قرضہ اتنا چڑھ گیا ہے بہت زیادہ، تو مجھے کوئی ایسی کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا کوئی اسکام ہے تو۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ غلام مرتضیٰ نام ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے فیروز جی۔ مسئلہ یہ گھر میں ناچاکی ہے، سلوک نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس طرح بیٹے شادی شدہ الگ ہے، اس طرح بندے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ ہاں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ میری والدہ کا نام ہے قمر نساء اور میرا نام ہے سید لیاقت علی۔ جی لیاقت کام میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا مکمل نہیں ہو پاتا، آتے ہوتے ہوتے ایک دم بیک ہو جاتا ہے، کام ہوتا ہے تو ظاہر کر کے مجھے بتائیں۔ صحیح انشاءاللہ۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہمارے گھر میں بہت نصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دو۔ صحیح انشاءاللہ، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری والدہ کا نام رقیہ بی بی ہے، میں نے ان کا استخارہ کروانا ہے، وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے۔ استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، میسیجز بھی ہیں روحانی علاج کے حوالے سے اور کچھ کالز بھی تھیں، ترتیب وار میں انشاءاللہ سبج روحانی علاج آپ کے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، شوگر کا روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ قرآن پاک کی ہی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ میں نے بتایا نا، یہ الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر۔ یہ آیت قرآنی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو یہ وظیفہ تو آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا، وہاں سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو پرنٹ شدہ یہ وظیفہ مل جائے گا، اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجئے، مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ احمد بھائی ہیں، احمد علی، انہوں نے پنجاب سے میسیج کیا ہے کہ چہرے پر کافی بال بھی ہیں اور چہرے پر دانے وغیرہ اور مختلف قسم کے داغ یہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو احمد علی بھائی، جب بھی آپ نماز پڑھیں نا، اور 5 نمازوں کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 15 مرتبہ، یا نورو 15 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ تو تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر آپ پھیر لیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، کہا کہ بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے، قرضے میں بھی میں گھرتا چلا جا رہا ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ نوٹ کیجئے گا، آپ نے نماز فجر جب آپ پڑھیں نا، فجر سے کی نماز میں 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، جب 2 سنتیں مؤکدہ پڑھ لیں تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔
یہ وظیفہ آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح ملائکہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور اگر بالفرض تعداد پوری نہ ہو سکے 100 مرتبہ اور جماعت کا وقت ہو جائے تو اب جماعت میں شامل ہو جائیں، بقیہ تعداد جماعت کے بعد پوری کر لیں، لیکن طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ تو یہ وظیفہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق میں آپ کے برکت رہے گی، وسعت اور کشادگی رہے گی۔ اور کوشش کیجئے کہ صدقہ حسب توفیق راہ خدا عز و جل میں ضرور دیجئے، دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے، جو بھی آپ کی حسب حیثیت، جو بھی حسب توفیق ہو سلسلہ تو ضرور تعاون کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی تھے، آپ نے کہا کہ گھر میں تھوڑے ناچاکی کے معاملات ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ اس کے اسباب پر بھی غور کیجئے، وجوہات کیا ہیں۔ لڑائی جھگڑوں کا ایک بنیادی ایک جو وجہ ہوتی ہے نا وہ غصہ ہوتی ہے، تو غصے پر بھی ہم کنٹرول کریں۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے 1001 مرتبہ، یا ودودو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ودودو، یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر آپ لاہوری نمک، جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے، نمک پہ دم کر لیں۔ اور یہ دم کیا ہوا نمک جو ہے نا، یہ آپ جب گھر میں کھانا بنتا ہے، آٹا گوندتے ہیں تو اس میں نمک ملانا ہوتا ہے، تو یہ دم کیا ہوا نمک آپ اس میں ملائیں۔ گھر کے جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا، الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں، اس کا کوئی عمل بتائیں۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی جنہوں نے کال کی، اور ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وظیفہ ہے۔ دیکھیں میرے پیالہ ایک میرے ہاتھ میں ہے نا، مٹی کا پیالہ ہے، تو آپ نے ایک کورا پیالہ لینا ہے۔ کورا پیالہ یعنی نیا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ لیں، اور اس میں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا والی، یہ آپ لکھ لیں، یا والی، یہ کسی بھی پوائنٹر سے، کسی بھی مارکر سے آپ لکھ لیں، یا والی، یا والی، یہ آپ لکھیں گے پیالے میں۔ اب اس پیالے میں پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑکنا ہے آپ نے، اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر، زمین پر ایسی جگہ نہ گرے پانی کہ جہاں پر کسی کا پاؤں پڑے، اس احتیاط کے ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے یہ پانی چھڑکنا ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو اس وظیفے پر عمل کرتا ہے تو الحمدللہ عز و جل گھر کی آفتیں، پریشانیاں، مختلف قسم کی مصیبتیں، یہ سب الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور کوشش کیجئے کہ گھر کے چاروں کونوں میں آپ ساتھ ساتھ اذان بھی دیں، الحمدللہ عز و جل گھر میں برکت رہے گی اور گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے ان مصیبتوں کی، پریشانیوں کی آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیے گا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے تعویذ بھی حاصل کیجیے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی نا استخارے کے لیے، اب آپ کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے۔ استخارے فرما لیے آپ نے، ماشاءاللہ، جی ارشاد فرمائیے۔ عبد الرحمن بھائی کی کال آئی تھی سب سے جی، عبد الرحمن بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ حافظہ میرا کمزور ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو دیکھیے، اس میں استخارے میں تو کوئی ایسا اثر یا جنات اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ اور اس میں یہ کہ ظاہری اسباب بھی دیکھ لیں، کیوں یاد نہیں رہتا، کیا اسباب ہیں، کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے بھی جو نا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ البتہ ایک روحانی علاج لے لیجئے، یا علیم، یا علیم فجر کی نماز کے بعد یا صبح نہار منہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، اللہ نے چاہا تو حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بھائی سید لیاقت بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ کام مکمل نہیں ہوتا، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو وہ مکمل نہیں ہو پاتا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو استخارے میں آپ کے روزگار کے معاملات میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس نظر بد کو دور کرنے کے لیے آپ ایک کام کیجئے، ایک تعویذ بنا لیجئے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں اس کو سی کر بازو پہ باندھ لیں یا گلے میں پہن لیں، جہاں ایزی ہو آپ نے، تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لکھنا نہیں آتا، جیسے خود پڑھے ہوئے لکھوا کر کسی اور سے بھی خود لکھنے یا لکھوا کر یا حیو یا قیوم یہ لکھنے، اس میں آراب لگانے کی ضرورت نہیں، زبر زیر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو لکھنا چاہے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نظر بد کا اثر بھی جاتا رہے گا، اس کے علاوہ جس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ میں درد رہتا ہے نا، تو انشاءاللہ اس سے بھی
اس کو شفا ملے گی. ماشاء لیکن اسکرین پہ بھی آیا یا حی یا قیوم، اس کے گول دائرے جیسے قاف، واو اور میم، ان کے دائرے جو ہے وہ کھلے رہیں. صحیح. اس کا تو پھر خیال تو رکھیں. یہ تو تقسیم بھی کر دیں آگے نا، فوٹو اسٹیٹ کروا کے گھر کے دیگر افراد، بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں گھر میں، تو اس والد میں صاحب یاد ہیں، رہے کہ والدہ ہیں، فوٹو کاپی نہیں چلے گی، اچھا ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. ہاتھ سے ہی لکھنا جی پڑے جی گا. ہاتھ سے لکھنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے ایک اسنائی بھائی نے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروایا کہ وہ بیمار بہت رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے. دیکھیے آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے جنت پانے کا. جی ہاں، ہاں اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ابھی استخارہ ہوا تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کوشش یہ کریں کہ اب آپ یہ عمل کر لیں، والدہ کو نہیں بلکہ آپ عمل کر لیں. آپ کریں گے نا تو والدہ کا دل اور زیادہ خوش ہوگا. ہاں وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ یا مومنو، یا مومنو 115 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے والدہ کو روزانہ پلا دیں. تاحصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے. دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اور جو اوراد و وظائف، اوراد عطاریہ، روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے نا، جتنی تعداد بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا، اور اپنا ڈاکٹری علاج بھی آپ جاری رکھنا چاہیں تو رکھیں بالکل اسے، اور تعویذات عطاریہ کے، اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے اپنی بیماریوں سے حفاظت کی آپ تعویذ بھی فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. میسیجز کا بھی سلسلہ ہے، ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. گردے میں پتھری کے حوالے سے ایک میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گردے میں پتھری ہے اور کافی تکلیف رہتی ہے، علاج بھی چل رہا ہے، پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اس کا ایک روحانی علاج یہ ہے، سورہ الم نشرح اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورہ الم نشرح پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک میرا مشورہ بھی آپ قبول فرمائیے گا، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو گردے کے امراض میں، گردے کی پتھری اللہ نہ کرے کسی کے ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، تو اس کے مخصوص تعویذات الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے بستوں پر دیے جاتے ہیں، تو آپ وہ ضرور حاصل کیجئے، استعمال کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کی بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ ہم نے خود دیکھی ہیں کہ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر آئے، علاج کروایا، آپریشن بھی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپریشن ہوگا، لیکن اعتقاد چونکہ مضبوط تھا، یقین کامل تھا ان کا، تو ماشاءاللہ مستقل مزاج کے ساتھ تعویذات عطاریہ استعمال کیے. اللہ پاک کی رحمت سے ان کا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے آ کے خوشخبریاں بھی سنائیں کہ الحمدللہ ہماری پتھری جو ہے نا وہ نکل چکی. تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی مختلف قسم کے ویڈیو سوالات، مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو آئیے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی کچھ ویڈیو سوالات اب شامل کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معلوم کر رہے ہیں. ان کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بیان کیے جائیں گے. جی میں یہاں پر اپنا علاج کروا رہا ہوں. میں نے استخارہ بھی کروایا تھا. میرے ساتھ جادو کے عملیات کے معاملات ہیں. برائے مہربانی اس کا کوئی میرے کو روحانی علاج بتا دیں. میری مامی کو کینسر ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں جس سے وہ بہتر ہو جائے. میرے دوست کی بیٹی ہے، وہ ڈرتی بہت ہیں، رات میں بہت زیادہ ڈرتی ہیں، دن میں بھی اندھیرے میں یا کہیں مطلب کہ خالی کمرے میں جانے میں بہت ڈرتی ہیں. اس کا کوئی روحانی علاج ضرور بتائیں. صحیح. دیکھیں جادو سے حفاظت کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ یا محیی یا ممیت روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا. اچھا کینسر سے حفاظت کے لیے سورہ مریم آپ پڑھا کریں. کینسر کے مریض کو چاہیے کہ قرآن پاک کے 16 پارے میں ہے سورہ مریم. یہ سورہ مریم اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، دم کیا ہوا پانی دن میں 3 مرتبہ کم از کم یہ استعمال کریں. اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. مریض خود پڑھے گا یا کوئی اور پڑھ لے؟ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں دوسری بات کہ کینسر کے مریض کی اگر کیفیت ایسی ہے نا، آزمائش میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، کیفیت ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ پڑھ سکے، تو گھر کے دیگر افراد بھی جس کے تلفظ درست ہوں، جن کے قواعد و مخارج بہتر ہوں، تو وہی سورہ مریم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے
کینسر کے مریض مریض اور کینسر کے مریض اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ پاک کی، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ علاج اپنا جاری رکھیے، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اور اوراد اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے تعویذ حاصل کیجئے گا۔ دوست کی بیٹی ڈر جاتی ہے، یہ بھی ایک سوال آیا ہے۔ تو جو بچے کمزور دل کے ہوتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں، چوک جاتے ہیں۔ اچھا، اگر تو بچے خود یہ وظیفہ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو گھر کے بڑے والدین سرپرست یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پہ دم کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ ڈر سے حفاظت کا 16 مرتبہ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ 16 مرتبہ اگر آپ خود پڑھ سکتے ہو تو خود پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے۔ اور بچوں کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو والدین یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے بہادر رہیں گے، ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ اور کوشش کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہر طرح سے بہادر رہیں، خود اعتمادی ہمارے اندر پیدا ہو، تو اس کے لیے بھی ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی کالز چلا دیجیے۔ استخارہ کروانا حضور آپ کے سلسلے میں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کوئی جاب نہیں لگ رہی ہے اور بہت سی آزمائشیں ہیں، تو برائے کرم استخارہ فرماتے ہیں۔ جس کا استخارہ کروانا ہے ان کا نام اطہر رضا ہے اور ان کی والدہ کا نام فریدہ خاتون ہے، جزاک اللہ خیر، اور کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ صحیح، اچھا کسی اور کا استخارہ یہ کروا رہے ہیں، اطہر نام رضا، صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ خضر حیات نام اور والدہ کا نام بصیرہ بیٹی، خضر حیات، بچے نہیں ہو رہے، 11 سال ہمیں شادی کی ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، رپورٹوں میں سب کچھ کلیئر ہے جی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت رکھیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ خضر حیات نام انہوں نے بتایا تھا نا، اولاد نہیں ہے، بتا رہے ہیں شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ سلسلے میں شامل رہیے گا خضر حیات بھائی، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا، وظیفہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام سرفراز خان ہے، میں اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی ہے۔ میں نا پرائیویٹ جاب کرتا تھا فیکٹری میں، تو گھر میں میری وائف جو ہے نا وہ بیمار ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے کتاب چھوٹ گئی ہے۔ تو اب میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں کاروبار کروں، وہ بہتر رہے گا یا دوبارہ میں نوکری کروں؟ سیال کوٹ میں ایک نوکری کی مجھے آفر ہو رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آج آ جانا، کل آ جانا۔ یہ میں استخارہ اس لیے کروانا چاہتا ہوں کہ وہ جاب میرے لیے بہتر ہے یا میں کوئی کاروبار کروں وہ بہتر رہے گا، رہنمائی فرما دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ نوٹ کر لیا ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا، جواب بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ ذاکر حسین بول رہا ہوں، میری خالہ کا استخارہ کرانا، خالہ کا نام بصیرہ ہے اور اس کی امی کا نام عنایت ہے، جسم میں درد رہتا ہے اور گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، استخارہ کر دیجیے اور روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام رضا ہے، میں ٹاؤن شپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی رضا، میری مما کا استخارہ کر دیجیے، وہ ٹھیک نہیں رہتی۔ میری مما کا نام شازیہ کوثر ہے اور ان کی میری نانو کا نام زرینہ کوثر ہے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد بن شواز ہے، مجھے رات کو بہت ڈر لگتا ہے، آپ پلیز اس کا کوئی حل نکال لیں۔ حل نکال لیں، ڈر آپ کو لگتا ہے، حل ہم نکال لیں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی حل پیش کرتے ہیں، اس کا وظیفہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہماری مدنی منع کی ایک کال آئی تھی کہ رات کو ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ایک تو باوضو رہا کریں، رات کو سونے سے پہلے وضو بنایا کریں، اور یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کریں 16 مرتبہ یا حفیظ، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے۔ دیگر بچے بھی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور ہمارے خضر حیات بھائی کی قول تھی، اولاد کے حوالے سے کہا تھا کہ اولاد نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ اس میں الحمدللہ عز و جل 4 روحانی علاج بے اولادی کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے، آپ نے بھی پڑھنا ہے، آپ کے گھر والوں نے پڑھنا ہے، دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور اوراد اطاریہ کے بستے سے بھی آپ نے ضرور رابطہ کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ وقت بھی مختصر ہے، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔
ہمارے ایک اسلامی بھائی نے اطہر بھائی کے نام سے استخارہ کروایا تھا کہ کاروبار وغیرہ نہیں چل رہا، مسائل ہیں، تو استخارہ ہوا اور استخارے میں روزگار میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے کارڈ کا ایک خاص عمل ہوتا ہے، وہ بھی کروا لیجئے، اور ساتھ ساتھ آپ ایک عمل کر لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ اسی طرح ہمارے سرفراز بھائی کا استخارہ ہوا، کاروبار کروں یا ملازمت، تو سرفراز بھائی استخارہ کیا، استخارے میں ملازمت کرنا آپ کے لیے بہتر آ رہا ہے۔ جہاں پہلے یہ جاب کرتے تھے جی وہیں پر جاب کریں گے، انہوں نے ایک جگہ بتائی تھی کہ یہاں سے آفر آئی ہے، تو وہاں ملازمت کرنا ان کا بہتر آ رہا ہے، کاروبار کرنے میں منع آ رہا ہے، ابھی فی الوقت منع آ رہا ہے۔ صحیح۔ باقی ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذاکر بچے نے اپنی خالہ کا استخارہ کروایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جس میں درد وغیرہ رہتا ہے، تو استخارے میں تو بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے۔ تو البتہ ایک عمل کر لیجئے، رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اس کا معمول بنا لیں، تو اس سے انشاءاللہ جسم کا درد بھی دور ہوگا، اور آگے کے لیے قوت بھی انشاءاللہ ملے گی، چستی توانائی بھی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تسبیح فاطمہ کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تو تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اچھا، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ رات کو سوتے وقت، ہاں سونے سے پہلے پڑھ لیں، تھکن وغیرہ بھی دور ہوگی، جسم کا درد بھی دور ہوگا، اور ہر نماز کے بعد بھی ویسے یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ نیک اعمال میں سے ایک عمل الحمدللہ عز و جل یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی یہ ضرور پڑھنی۔ اسی طرح رضا بچے نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا، تو استخارے میں بیماری کا اشارہ، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اور رضا آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جس طرح آپ چھوٹے ہیں اور امی کا خیال رکھیں نا، بڑے ہو کے بھی خیال رکھنا ماشاءاللہ، اور خوب خدمت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ یا سلامو 111 بار، 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پلا دیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ سر یہ ایک میسج ہے کہ رزق میں برکت کا کوئی آسان سا عمل بتا دیں، آسان سا عمل، آپ صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، صلہ رحمی کریں گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلہ رحمی یہ شروع کر دیں، ہمدردی، غم خواری، غم گساری، دکھ سکھ میں کام آنا، اس طرح صلہ رحمی کریں، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں برکت رہے گی۔ روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور رزق میں بھی الحمدللہ عز و جل برکت رہے گی۔ صلہ رحمی جو ہے آج کل ہم نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اس نے مجھے دعوت پہ بلایا تو میں بھی بلاؤں گا، ہے نا، اس نے مجھے میری پریشانی میں مجھ سے معلومات کی تو میں بھی معلومات کروں گا، میں بھی اس کے خیال رکھوں گا، تو یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ تو بدلہ ہو گیا، یہ بدلا ہے، یہ بدلہ آج ہم نے شاید لگتا ہے یہی ذہن بنا لیا۔ صلہ رحمی تو وہ ہے نا، کوئی تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، تم اسے عطا کرو، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، الحمدللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔